ممبر منگوایا اور ممبر علی پر حضرت معاویہ کو بٹھایا. یہ بٹھانے والے کون ہیں؟ حسنین ہے. کون ہے؟ بلند آواز سے بولیں کون ہے؟ اور جسے ممبر علی پہ بٹھایا وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ بٹھانے والے علی کے بیٹے اور ممبر علی پہ بیٹھنے والے معاویہ. حسن اور حسین نے بتا دیا لڑانے والے سبائی ہیں، معاویہ ہمارا چچا ہے، علی ہمارا ابا ہے. لڑانے والوں کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے، کل بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں، آئندہ بھی نہیں ہو سکتا. اور حضرت حسن نے بھری ہوئی جامع مسجد میں حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے بعد فرمایا قم یا حسین، حسین تم بھی کھڑے ہو جاؤ، جس کے ہاتھ پہ حسن نے بیعت کی ہے تم بھی اسی کے ہاتھ پر بیعت کرو. کوفہ کی جامع مسجد میں گل مک نہ گئی؟ مک گئی ہے کوئی نہ؟ مسجد نبوی سے جس سازش کا آغاز ہوا حضرت عثمان کی شہادت پر، جو سازش پروان چڑھی حضرت علی کو کوفہ کی جامع مسجد کے باہر، جس سازش نے شہید کیا، کوفہ کی جامع مسجد میں علی کے بیٹے حسن اور حسین نے اس سازش کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. دفن کیا کہ نہیں کیا؟ اب یہ جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے روکا حضرت حسین کو، کیا روکا؟ کہ کوفہ والوں پر اعتماد نہ کرے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا کہ کوفہ والوں پر اعتماد نہ کرے. یہ جو میں نے آپ کو مختصراً تفصیل بتائی کہ حضرت علی کی ساتھ کوفہ میں ان لوگوں نے یہ تکلیف دی کہ حضرت علی کی یہ دعا آج بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ یا اللہ ان کے اور میرے درمیان میں فرق ڈال دے، میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. ان کے لیے بد دعائیں حضرت علی نے کی اور انہی کے ہاتھ پر حضرت علی کا خون آیا اور انہوں نے حضرت معاویہ کے بیعت کرنے کے بعد حضرت علی کے بیٹے حسن کے پاؤں پہ خنجر مارا، ان کے خیمے کو آگ لگائی، ان کے پاؤں کے نیچے سے مسلح کھینچا. تو کیا اس کے بعد کوفہ والوں کا یہ کردار حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور وہاں رہنے والے تمام اکابر صحابہ کے سامنے آ نہیں گیا تھا کہ انہوں نے علی کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے حسن کے ساتھ کیا کیا؟ اسی وجہ سے روکتے تھے حسین کوفے آنے تے وسنا نہیں، جو تیرے باپ کو تکلیف دیتے رہے، جو تیرے بھائی حسن کو تکلیف دیتے رہے، ان کے ارادے تیرے لیے نیک نہیں ہو سکتے. اس صورتحال کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ وہ منظر سمجھ آ گیا ہوگا کہ روکنے والوں کے پیش نظر کوفہ والوں کا پچھلا کردار موجود تھا. روکنے والوں کے پیش نظر کوفہ والوں کی پہلی تخریب کاریاں موجود تھی. لیکن میں قربان جاؤں اپنے حسین پر، کہا مجھے 12,000 خط لکھے گئے. میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ قیامت میں کوئی یہ نہ کہے کہ علی کے بیٹے، فاطمہ کے بیٹے، نبی کے نواسے کو دین کی بات سنانے کے لیے ہم نے بلایا، وہ آیا نہیں. وہ آیا نہیں. جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو کہتا ہے حضرت حسین جنگ کے لیے نکلے. اور جنگ کے لیے کوئی جائے تو بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، جنگ کے لیے کوئی جائے تو عورتوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، جنگ کے لیے کوئی جائے دودھ پیتے ہوئے علی اصغر کو ساتھ لے کے جاتا ہے. جنگ کے لیے نہیں گئے. جنہوں نے خط لکھے ان کے دعوت پر حقیقت حال سے آگاہی کے لیے تشریف لے گئے اور جب وہاں پہنچے، اگلی تفصیلات انشاءاللہ 10 محرم الحرام کے جلسہ میں میں تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا. لیکن اتنی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر مکہ میں اعلان کر دیتے کہ نبی کا نواسا یزید کے مقابل جنگ کے لیے جا رہا ہے، صحابہ ہوں اور نبی کے نواسے کے اعلان پر لبیک نہ کہیں؟ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں
یزیدی لشکر میں ایک بھی صحابی نہیں تھا، حسینی لشکر میں صحابہ موجود تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت حال کو جاننے کے لیے 12,000 خطوط کے جواب میں مکہ سے روانہ ہوئے۔ میں نے پہلے عرض کی شام کا علاقہ مدینہ سے قریب ہے، مکہ سے دور ہے۔ اگر حضرت حسین نے جانا ہوتا تو وہ مدینہ سے مکہ نہ آتے، وہ مدینہ سے ہی شام چلے جاتے، اور وہاں مدینہ میں حضرت حسین کے بیٹے محمد بن حنفیہ موجود ہیں جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کے بھائی ہیں، وہ بھی حضرت حسین کے ساتھ نہیں آئے، اور حضرت زینب جن کی قبر آج بھی دمشق میں ہے، حسین کی بہن، ان کے خاوند عبداللہ بن جعفر وہ بھی مدینے میں رہے، ساتھ نہیں آئے۔ اس کا مطلب ہے اگر جنگی صورتحال ہوتی تو کیا محمد بن حنفیہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر مدینے میں بیٹھے رہتے؟ اگر جنگی صورتحال ہوتی تو کیا حضرت زینب کے گھر والے حضرت حسین کے بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے کیا وہ گھر بیٹھے رہتے؟ کیا حضرت محمد مثنی کیا یہ گھر بیٹھے رہتے؟ لہذا یہ بات دلوں میں بٹھا لیجئے، یہ حضرت حسین کی محبت ہے اپنے نانا کے دین سے، کہ لوگوں نے بتایا کوفہ والے مکار ہیں، جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں، آپ کے والد اور بھائی کو دغا دے چکے، لیکن حسین کی غیرت نے گوارا نہ کیا، وہ مجھے دین کے لیے کوئی بلائے تو حسین کیسے نہ جائے۔ یہ تو 12,000 خط تھے۔ آج میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کے ملک کے کسی سیاستدان کو، کسی عالم کو، کسی ڈی سی اور ڈی پی او کو کسی علاقے سے 12,000 فون کالز آ جائیں، خط نہیں، خط تو اہمیت کا حامل ہے، کوئی لکھے گا پھر سوار روانہ کرے گا تب جا کے پہنچے گا۔ اگر 12,000 فون کالز بھی آ جائیں تو جس کو 12,000 فون آئے ہوں وہ کہتا ہے یار مجھے جانا چاہیے، کوئی رکتا ہے؟ بندے کے اوپر ایک اخلاقی ذمہ داری آ جاتی، اور لوگ بلا بھی رہے ہوں نبی کے دین کے واسطے دے کر۔ ایک آخری واقعہ سنا کے آج کی گفتگو کو یہاں ختم کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ حضرت حسین کیوں گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ اصول بنا رکھا تھا کہ جو غلام تہجد کی نماز ادا کرے گا اسے میں آزاد کر دوں گا۔ غلاموں کو پتا چل گیا کہ لو بھائی تہجد کی نماز پڑھو اور آزادی، جڑے کدی بھی نہ اٹھیندے انہاں بھی تہجد نیت لیاں، جڑے دھمی 10 بجے اٹھیندے ہیں انہاں آکھو میں صبح چرکا جگاویں، وہ بھی جناب 3 بجے مسلے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو جس کا بھی پتا چلتا نا اس نے پڑھی ہے، کہتے آزاد ہے، آزاد ہے، آزاد ہے۔ ایک نے آ کر کہا عبداللہ بن عمر یہ غلام تجھے اللہ کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کا جواب سنو اور آپ کو حسین سمجھ آئیں گے۔ کہا مجھے اللہ کے نام سے پیار اتنا ہے، اگر اللہ کے نام پہ یہ مجھے دھوکہ بھی دیں گے میں وہ بھی لے لوں گا۔ تو حسین کو جتنا نانے کے دین سے پیار ہے اتنا کس کو ہو سکتا ہے؟ جب بار بار خط لکھے جائیں اور 12,000 لکھے جائیں، سوار روزانہ ہی پہنچا ہوا ہو خط لے کر، اور پتہ بھی ہو کہ میرے بھائی کے پاؤں میں نیزہ مارنے والے، پتہ بھی ہو میرے ابا علی کو شہید کرنے والے، لیکن حسین نے کہا نہیں، بلایا تو نانے کے دین کے نام پر ہے نا، بلا تو میرے نانے کے نام پر رہے ہیں، ایک دفعہ جاؤں گا ضرور، حالات سنوں گا ضرور، سمجھوں گا ضرور۔ چنانچہ ذوالحجہ کے مہینہ میں 82 نفوس کو لے کر، کتنے؟ 82 افراد کو لے کر، جن میں بچے خواتین شامل ہیں، حضرت حسین روانہ ہوئے، اور اس میں 72 جام شہادت نوش کر گئے، اور جو 10 رہ گئے وہ لوگ کون تھے، اور حضرت زین العابدین کا مقام کیا ہے، علی اصغر اور علی اکبر کون تھے، اور آن کون تھے، اور علی کے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے وہ کون تھے، یہ انشاءاللہ 10 محرم الحرام کو احرار پارک میں اس موضوع پر تفصیلی بات کروں گا انشاءاللہ۔ تشریف رکھیں۔ آخر میں آپ سے ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں
جنگ انتظامیہ بالخصوص اور پنجاب کی انتظامیہ نے اس بات کو طے کر لیا ہے کہ جو شخص سوشل میڈیا پر اصحاب و اہل بیت کی گستاخی کرے گا اس کے خلاف فی الفور کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جنگ انتظامیہ کے ساتھ ہمارے ذمہ داران رابطے میں ہیں۔ جو لوگ اس وقت سوشل میڈیا پہ فتنہ پھیلانے میں مصروف ہیں، اصحاب و اہل بیت کی توہین کا ارتکاب کر رہے ہیں، ہم نے جہاں جہاں جنگ کی ضلعی انتظامیہ کو ان کے بارے میں آگاہ کیا، جنگ کی انتظامیہ نے فی الفور ان گستاخوں کے خلاف کارروائی عمل میں لا کر جنگ کے امن کو قائم رکھا ہے۔ میں امید کروں گا جنگ انتظامیہ جس طرح سے اب تک بہت عمدہ انداز میں اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے اور گستاخوں کے خلاف گھیرا تنگ کیے ہوئے ہے، اسی عمل کو مضبوطی کے ساتھ آگے لے کر چلی تو انشاءاللہ جنگ میں امن امان کی یہ فضا پہلے سے بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن میں پاکستان بھر کے تمام اداروں سے اور پنجاب کی دیگر اضلاع کی پولیس مشینری اور خفیہ اداروں کی تمام قیادت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، بعض جگہ پر سوشل میڈیا پر انتہائی گستاخانہ مواد نشر کیا جا رہا ہے، بعض لوگ نامعلوم ہیں لیکن بعض لوگ معلوم ہیں، گستاخانہ مواد نشر کرنے والے معلوم کرداروں کے خلاف بھی کئی پاکستان کے علاقوں میں پنجاب کے اضلاع میں انتظامیہ سستی اور غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور ان گستاخوں کو گرفتار نہیں کر رہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس ملک میں جب بھی کبھی مذہب کے نام پر حالات خراب ہوتے ہیں، ان حالات خراب کرنے کی ذمہ داری اس علاقے کے عوام پر نہیں ڈالنی چاہیے، بلکہ اس کی ذمہ داری اس علاقے کی سرکاری انتظامیہ پر ڈالنی چاہیے۔ جب وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو اس کے بعد پھر حالات خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے حکومت پنجاب، حکومت سندھ، پاکستان حکومت، حکومت بلوچستان اور حکومت خیبر پختونخوا، میں ذمہ دار اسٹیٹ سے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اس ملک میں زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، گستاخوں کے خلاف کسی قسم کی رعایت ہونی چاہیے۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، گستاخوں کو کوئی رعایت ملنی چاہیے؟ اور میں ایک بات ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہمیشہ کہی آج پھر کہنا چاہتا ہوں، یہ پچھلے دنوں سوات میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، پشاور کی عدالت میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ پاکستان میں بہت سی جگہ پر گستاخوں کے خلاف لوگ خود کارروائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا حکومت پاکستان سے سوال ہے، یہ لوگ قانون کو ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں؟ قتل بھی لوگ روزانہ ہوتے ہیں، قاتل کے خلاف برادری والے کارروائی نہیں کرتے بلکہ ایف آئی آر کٹواتے ہیں، لیکن گستاخ کے خلاف ایف آئی آر کٹوانا اور اسے گرفتار کروانا، یہ دینی تنظیموں کے لوگ تو ہمیشہ اس حوالے سے مثبت کردار ادا کرتے ہیں، لیکن عوام مسلمان شدت میں کیوں آتے ہیں؟ قانون کو ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں؟ گستاخ کو گرفتار کروا کے قانون کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ میں تمام سینیٹر سے کہنا چاہتا ہوں، ایم این اے سے کہنا چاہتا ہوں، صدر اور وزیر اعظم سے کہنا چاہتا ہوں، یہ وجہ صرف ایک ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ گستاخ کے خلاف اس ملک میں قانون نہیں ہے، قاتل کے خلاف قانون موجود ہے، اس لیے مقتول پارٹی قاتل کو قتل کرنے کی بجائے جیل میں پہنچاتی ہے۔ جب گستاخ کے خلاف بھی سزائے موت کا قانون بن جائے گا تو بتائیں عوام قانون کو ہاتھ میں لیں گے یا گستاخ کو قانون کے حوالے کریں گے؟ قاتل کو قانون کے حوالے کیا جاتا ہے، تکلیف کے باوجود بیٹے مقتول کے بھائی قاتل کو قانون کے حوالے کرتے ہیں، کیوں؟ ان کو پتہ اس کی جرم کی سزا موت ہے۔ جب گستاخ کی سزا بھی سزائے موت ہوگی تو جن کے جذبات مجروح ہوئے وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے بلکہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کریں گے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نبی کے اہل بیت کے لیے، نبی کے اصحاب کے لیے، گستاخ کے لیے قانون کا سزائے موت کا قانون منظور ہوگا انشاءاللہ۔ نبی کے اصحاب و اہل بیت کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون منظور ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ایک طبقہ ہے پاکستان میں
جو ہمیں کہتا ہے کہ تم اہل بیت کے چاہنے والے نہیں، ہم ان کو کہتے ہیں تم اصحاب کے گستاخ ہو. سوکھا فارمولا، تم اہل بیت کا محبت کا دم بھرنے والے گستاخ اہل بیت کے لیے جو صدا لکھو ہم سائن کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم صحابہ کے گستاخ کے لیے جو صدا لکھے تمہیں بھی دستخط کر دینے چاہیے. ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ معاملہ تو بڑی آسانی سے حل ہو جائے گا. گستاخ اہل بیت کی صدا موت پاکستان میں ایوان میں مقرر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اور پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے جو اس دفعہ بالخصوص پنجاب نے 6 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کرنے کا اعلان کیا ہے، یہ اچھی بات ہے. گستاخیاں نشر نہیں ہوں گی، جذبات مجروح نہیں ہوں گے، لیکن ایسا بھی نہ سمجھیں کہ آپ نے اگر سوئچ بند کر دیا تو اب ہر چیز جائز ہو گئی. میں امید کروں گا سوشل میڈیا پر کوئی چیز رپورٹ ہو یا نہ ہو، لیکن جرم کرنے والے کو حکومت پنجاب خود سزا دے گی انشاءاللہ. 8 کی رات کو ختم نبوت کے عنوان سے ہرار پارک میں علماء کرام گفتگو فرمائیں گے، اور اس سے اگلی رات میں دفاع صحابہ کے عنوان سے مقررین گفتگو فرمائیں گے، اور 10 محرم الحرام کو شہادت حسین اور عظمت اہل بیت اس عنوان پر مقررین گفتگو فرمائیں گے. آپ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جامع مسجد حق نواز شہید کی انتظامیہ کی طرف سے سن 57 سے یہ کانفرنس ہرار پارک میں کبھی عطا اللہ شاہ بخاری آیا کرتے تھے، کبھی امیر عظیمت علامہ حق نواز جھنگوی آیا کرتے تھے، کبھی جرنیل اسلام علامہ اعظم طارق شہید آیا کرتے تھے. آپ 1957 سے شروع ہونے والے اس تاریخی جلسہ میں سابقہ روایات کے مطابق اس بار بھی حصہ بنیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح صدیق آباد میں 6 محرم الحرام کو آنے والے کل کانفرنس ہے شہادت فاروق حسین، آپ اس میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح 5 محرم الحرام کو ہماری سال ہر سال سے ہونے والی شہادت فاروق حسین کانفرنس عثمانیہ مسجد میں ہوتی ہے، آپ اس میں بھی شریک ہوں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح 7 محرم الحرام کو سید مصدوق حسین شاہ صاحب کے مرکز، صادق حسین شاہ شہید کے مرکز جامع مسجد حق 4 یار غلہ منڈی میں فاروق حسین کانفرنس ہوتی ہے، آپ اس کا بھی حصہ بنیں گے انشاءاللہ. اور میں آخر میں آپ تمام حضرات سے کہنا چاہتا ہوں جو ذمہ داران محرم الحرام میں ہمارے انتظامیہ کے ساتھ رابطے کے لیے طے کیے گئے ہیں، آپ ان ذمہ داران کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. شہر کے، ملک کے، جھنگ کے، پنجاب کے امن کو قائم رکھنے کے لیے اور شرپسندوں کو قانون کی لگام پہنانے کے لیے آپ ان ذمہ داران کے ساتھ تعاون کریں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.